دوستو آج ہم آپ کو اس وقت میں لے جاتے ہیں جب نوح علیہ السلام کا نسب اور زمانہ تھا۔ نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا دھیرے دھیرے بدل گئی۔ پہلے سارے لوگ وفات پاتے تو لوگ ان کی یاد میں تصویریں بناتے۔ شیطان نے کہا ان تصویروں کو رکھنے میں کیا حرج، ان سے برکت ملے گی۔ سمے بیتا، تصویریں اسٹیچو بنی اور ان لوگوں نے اسٹیچو کو خود ایک اللہ بنا دیا۔ یہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ دنیا ظلم اور گمراہی میں ڈوب گئی۔ اس ظلم کے دور میں اللہ نے ایک روشن دل انسان کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام علم والے، بہت صبر والے اور بہت صدیق بندے تھے۔ جب ظلم اتنا بڑھ گیا کہ ان کی قوم بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ایک نبی بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات عزت سے، پیار سے، ہر طریقے سے سمجھاتے، مگر ان کی قوم نہیں سمجھ۔ قرآن میں آتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہرا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو آپ کی طرف دن رات بلایا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ کبھی وہ لوگوں کے گھر تک جاتے، کبھی بازار میں سمجھاتے ہیں، کبھی چپ کے تو کبھی سب کے سامنے۔ ان کے قوم کے بڑے لوگ کہتے ہم تو آپ کو ایک عام انسانی سمجھتے ہیں اور آپ کے پیچھے تو صرف غریب لوگ ہی چلتے ہیں، ہم کیسے مان لیں آپ کی بات؟ نوح ہم آپ کو صرف ایک عام انسان سمجھتے ہیں، آپ کے پیچھے تو غریب لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا تک کہا اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو دیوانہ تک کہا، مگر نوح علیہ السلام نے جواب میں کبھی غصہ نہیں کیا، صبر، صرف صبر۔ نوح علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا، انہیں شرک سے روکا تو ان کی قوم اور ضدی ہو گئی۔ وہ کہتے اگر آپ سچے نبی ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ، ہم پر اتروا دو، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں سزا نہ دکھا دو۔ اگر آپ سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام روتے، دعائیں کرتے اور کہتے میں تو تمہارا برا چاہتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہیں اس عذاب سے بچا رہا ہوں جو آنے والے۔ لیکن قوم اپنے کان بند کر لیتی۔ قرآن میں ہے وہ لوگ کان میں انگلیاں ڈال لیتے اور سر پر کپڑے اٹھ لیتے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ قوم کبھی نہیں سدھرے گی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک عظیم حکم دیا، اے نوح، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ صحیح تفسیر میں ہے نوح علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے شپ بلڈنگ کی۔ فرشتے ان کو ڈیزائن سمجھاتے، نوح علیہ السلام لکڑی کاٹ کر ناؤ بناتے۔ ان کے آس پاس سوکھا علاقہ تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کہتے اے نوح، کیا تم کشتی کو آسمان میں چلاؤ گے یا اس صحرا کی خشک زمین پر؟ نوح علیہ السلام صبر سے جواب دیتے، جلد ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ کون عذاب میں ڈوبے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ نے حکم دیا، جوڑے کے ساتھ ناؤ میں داخل کرو۔ پیر میں جانوروں کو ناؤ میں داخل کیا گیا۔ پاک پرندے، صاف چشمہ والے انسان میں سے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف کچھ مومن تھے۔ یہ پل دنیا کے سب سے عظیم معجزوں میں سے ایک دن زمین میں سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے بارش نہیں سمندر برسنے لگا۔ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، دنیا جھیل بن گئی، گھر ڈوب گئے، پہاڑ ڈوب گئے، صرف کشتی بچ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹو کشتی میں آ جاؤ۔ لیکن اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے بولا
آج اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے جسے اللہ بچائے. اسے بھی گرفت میں لے لیا. یہ سبق ہے، نصیب سے نہیں ایمان سے نجات ملتی ہے. آخر جب زمین سوکھ گئی اللہ نے کہا اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. کشتی ماؤنٹ چوڑی پر رکی. ماؤنٹ چوڑی ایک پہاڑ کا نام ہے. نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومن تھے ان سے ہی آگے کی نسلیں چلی. ذریۃ من حملنا مع نوح. اس آیت کا ترجمہ ہے ہم نے نوح کے ساتھ سواروں کی نسلیں چلائی. نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں حق کے راستے میں صبر ضروری ہے. دوا میں پیار، صبر اور لگاتار کوشش ضروری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز کا اللہ حکم دے اسے کیوں نہیں پوچھتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے. ان کی زندگی صبر کا دریا، توکل کا سمندر اور ایمان کا پہاڑ ہے. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری تو ہم کیوں ہارے؟ اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، بس ایمان، صبر اور حکمت کی ضرورت ہے. دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.